یہ ایک خوفناک اور دردناک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مغل پورہ اور لال پل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف بنے ایک گھر کا ہے، جہاں ابرار نامی ایک شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا اور محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت ہی اچھی سلام دعا بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا اور اس نے کافی سارے طرح طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے، جن سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ اپنے کبوتروں کے لیے کسی سے بھی بھیڑ جاتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کبوتروں کے لے کر اکثر نوک جھونک بھی رہتی تھی اور وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور چھت پر کبوتروں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی کالے رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھڑی سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گیا اور شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا۔ پھر بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو ڈرا کر بھگا دیتے۔ ابرار نے کہا، ہاں تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی اور تمہیں سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی سوچتے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابرار نے کہا، بس کرو اب، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا اور آج کی پھینڈی کے بعد اس بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ پھر اگلے دن ابرار کام سے واپس آیا، حسب معمول اپنی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی، لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار اپنی بیوی کو کوستے ہوئے برا بھلا کہنے لگا، پھر غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن بلی کہیں نظر نہ آئی۔ پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے آس پاس غصے سے تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ ابرار نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ پھر ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا تو اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی اور حیرت سے کبھی ابرار کی طرف اور کبھی زمین پر گرے اس کبوتر کے خون کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا ابرار کو کہ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی ہو جس نے یہ سب کیا ہے، اور جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئی۔ ابرار نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے ہر جگہ دیکھا تھا، مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی تھی، بس ایک عجیب سی سانسوں کی آواز آئی اور اس کے بعد کبوتر کا باقی حصہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، چھوڑیں یہ سب، آپ بس پریشان نہ ہوں اور چلیں کھانا کھا لیں۔ پھر ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے آ گئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک جاتا ہے اور کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑیں بھول جائیں اس واقعے کو، آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار نے پھر سے بیوی کو برا بھلا بولتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر میرے جانے کے بعد تم نے میرے کبوتروں کا خیال کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ سارا دن گھر میں ہوتی ہو، کم سے کم ایک بار چھت پر نظر تو ڈالیا کرو جب میں باہر ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانہ پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔
جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہا چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر اوپر آسمان پر ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں تو طاہر کو کہنا، یعنی ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو کہنا کہ وہ بند کر دے، اور ہاں اس بار محتاط رہنا، کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر بیوی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی رہی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آتی تو وہ اس کو بھگاتی رہی، اور جب آسمان والے کبوتر بھی واپس چھت پر آ کر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو، اور کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے پنجرے کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس پر 2 کبوتر پنجرے کے باہر مرے پڑے تھے اور ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھیں اور کچھ خون بھی اس جگہ پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غصے میں چھت سے ہی نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، اوپر آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتر دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے، تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں وہ 2 کبوتر جو مرے ہوئے تھے وہ وہاں سے غائب تھے اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے پھر سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا، آخر مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ پھر ابرار نے کہا، ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھی اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، لیکن اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ نے واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی پڑے تھے، اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا اسیب وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے۔ ابرار نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا، تم سے تو بات کرنا ہی سو کا گھاٹا ہے، اب یہ جن ون کہاں سے آ گئے؟ میں خود ایک بہت بڑا جن ہوں، اور اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی اور ابرار واپس کبوتروں کو دانا ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا، اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دائیں بائیں طرف دیکھا اور گالیاں دینی شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالیں اور بڑبڑاتا ہوا نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا، ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج تو اس کی خیر نہیں تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھوں سے بچتا نہیں۔ بیوی نے کہا، چلیں چھوڑیں اس کو، آپ کھانا کھائیں آرام سے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا، اور جب رات کو ابرار گھر میں واپس آیا تو اچانک اس کی نظر چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ بڑے تھے جن میں جوتا بھی نہیں تھا، اور اس پراسرار شخص نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابرار کو وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہے وہاں؟
وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی، اور وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ابرار نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ اسی وقت ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا، اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی اور واپس ایک پانی کا گلاس لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر کچھ پانی پیا اور پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی بیوی نے حیرت انگیز نظروں سے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہاں؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں، لیکن وہ مجھے مار دے گا۔ یہ سن کر بیوی نے کہا، دیکھیں آپ ڈریں مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، کوئی نہیں مارے گا آپ کو۔ اتنے میں بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی، اور وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی اور کبھی دور سے آنے لگی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا ہو۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور باقی سب بھی کلمے پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی اور سب آیت الکرسی اور کلمے وغیرہ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک وہ آواز تھم گئی اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آوازیں بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس رات سب ڈرتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا کہ اچانک اسے کچن سے اس کی بیوی بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، لیکن وہ تھا کون؟ میں نے کل رات تم سے اس لیے زیادہ بات نہیں کی تھی کہ تم ڈرے ہوئے تھے، اور وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا، وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا اور اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں، اور اسی کو دیکھ کر میں ڈر کے مارے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ پھر ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یہ تو کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتا ہے۔ ابرار نے کہا، تو پھر آج ہی ہم اس پیر بابا سے ملنے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا، اور اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ وہاں لے چلو جہاں سے یہ سب شروع ہوا، اور ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا۔ پھر پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو، گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا
اور اس جن کی جان اس کالی بلی میں ہے جو تم نے اس کی گود میں دیکھی تھی، اور اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو وہ ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا یہ جن میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ پیر نے کہا، یہ ہوائی چیزیں کبھی بھی کسی جگہ پر آ جاتی ہیں اور اپنا شکار کرتی ہیں، جیسے کہ وہ بلی نے تمہارے کبوتر کا شکار کیا تھا۔ اب تمہیں اس بلی کو مارنا ہوگا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا لیکن وہ بلی ہمیں کہاں ملے گی، کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی۔ پیر بابا نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب باقی تمہارا کام ہے، تمہیں اس بلی کو ڈھونڈنا ہوگا، اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورے اور چلا گیا۔ پھر ابرار چھت پر کبوتروں کے پاس گیا، اور شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اتنے میں وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہوئی، اور اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں لے کر دھڑ سے الگ کر دی، اور کبوتر تڑپتے ہوئے مر گیا، اور بلی کسی طرف چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ یہ دیکھ کر ابرار نے غصے میں باقی کبوتر بند کیے اور نیچے آ گیا۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا، جو کہ شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا، اور اس میں اس نے 2 کبوتروں کو ڈال کر ان کے پنجے کسی موٹے سے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکیں، اور پھر ابرار نے ایک ڈوری لے کر اس پنجرے کے دروازے پر اس طریقے سے باندھ دی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ پھر ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ رکھ دیا، اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری پکڑ کر چھپ گیا، اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک وہی کالی بلی کہیں سے آئی، اور وہ سیدھے اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی، اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ سے پکڑ کر کھانے لگی۔ اسی وقت ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی، جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا، اور جلدی سے ایک پلاسٹک کی بوتل پکڑی جس میں شاید پٹرول تھا۔ اس نے وہ سارا پٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پھڑپھڑا رہی تھی، پنجرے سے باہر نہ نکل پائی وہ۔ اس دوران ابرار نے بلی کو پوری طرح سے پٹرول سے نہلا دیا، پھر ماچس کی تیلی جلا کر اس بلی کو آگ لگا دی، اور بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی، جس کو سن کر 1-2 ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں، اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، جس پر ابرار نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں بلی پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی، جس میں کوئی ابرار کو کہہ رہا تھا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا، آج بڑے چپ چاپ ہو، اور یہ بلی کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کھانا لگا دیا، اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا، اور جب رات کو واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑے والا بیٹا سیڑھیوں پر گڑا پڑا تھا، اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم کر کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی، اور وہ مر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو گردن مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار اپنے بیٹے کی اس دل دہلا دینے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سب ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر آ گئے، اور سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور ابرار کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔
پھر جنازہ وغیرہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر پھر سے زار و قطار رونے لگا۔ پھر کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی جس میں کوئی کہہ رہا تھا، اگلی جمعرات کو پھر سے روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے۔ کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا تھا وہ جمعرات کا دن تھا۔ یہ سنتے ہی ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا، کون ہے؟ لیکن کوئی آواز نہیں آئی اور ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن سوگ میں گزارے تھے کہ پھر سے جمعرات کا دن آ گیا اور اس دن پھر سے ابرار کا بڑے سے چھوٹا بیٹا چارپائی پر مرا ہوا پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہو۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بھی ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زار و قطار رونے لگی اور اپنے بچوں کو چوم چوم کر روتی ہوئی بولی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی کچھ تو بتاؤ۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا کہ کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ یہ سنتے ہی ابرار کے رشتہ دار اس شخص کو ابرار کے گھر لے کر آئے۔ ابرار نے اسے بھی سارا واقعہ بتایا تو اس شخص نے بھی کہا کہ وہ جن اپنا انتقام لے کر رہے گا۔ میں اس بارے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ اس دوران ابرار کے رشتہ دار بھی ان کے پاس ہی موجود تھے اور وہ ابرار اور اس کے بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سب کے سامنے ابرار کے تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹخ دیا کہ اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا اور وہ بچی اسی ٹائم ہی اس کی موت ہو گئی اور یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور کچھ پیر فقیر اور پولیس والے بھی اس گھر میں آئے، لیکن کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ اور ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی اور رات کا وقت تھا کہ اچانک ابرار کے صحن میں سے کسی کے بھاری بھاری پاؤں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا اور ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ یہ سنتے ہی ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے کو ابرار کا سالہ اپنے گھر لے گیا اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھ کر ہر جگہ پانی چھڑکا اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور اس پر بھی کچھ پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا
کہ کیا اب ابرار کی بیوی اور بچے کو کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، لیکن چھت پر پڑی ہوئی اس جن کے بچے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اپنے کیے کی سزا بھگت لی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا تھا جس نے ابرار کو یہ مشورہ دیا تھا اور بلی کو مارنے کا کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں اور اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔